تفصیل کے ساتھ اس کی کہ واقعہ معراج کیا ہے، کب ہوا، اور پھر جماعت احمدیہ کا اس کے متعلق کیا موقف ہے۔ موقف کے حوالے سے میری مراد پوچھنے سے یہ ہے کہ جو غیر جماعت دوست ہیں ان میں سے جو بہت سے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر ایک جسمانی اور ظاہری واقعہ تھا۔ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک روحانی واقعہ تھا، روحانی سفر تھا۔ تو برائے کرم اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ واقعہ رات کے وقت ہوا، اور جو واقعات اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے وہ ایسے واقعات ہیں جو تعبیر طلب یا ظاہری دنیا میں ویسے واقعات ہونا ممکن نہیں۔ اس وجہ سے جماعت کا یہ موقف ہے۔ جیسے میں آگے ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس طرح ہوا، تو پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورت نجم میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور معراج کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس میں بیت المقدس جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بیت المقدس جانے والا ذکر وہ اسراء سے تعلق رکھتا ہے کہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا۔ یہ چونکہ آسمانوں کا سفر تھا، اس لیے اس سورہ نجم میں بھی آپ کو کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ معراج کے دوران آپ بیت المقدس تشریف لے کے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اس حصے میں جو حتیم کہلاتا ہے لیٹے ہوئے تھے، اور یقظہ اور نوم یعنی کہ سونے اور جاگنے کی ایک درمیانی کیفیت تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایسی کیفیت تھی کہ آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار تھا۔ اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور اس کے پاس لے جا کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، اور سینہ چاک کرنے کے بعد دل کو زمزم کے صاف شفاف پانی سے اچھی طرح دھوتے ہیں، پھر دل کو واپس سینے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر سونے کی ایک تشتری، ایک پلیٹ لائی جاتی ہے، اور وہ پلیٹ میں کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، بلکہ اس پلیٹ میں، سونے کی تشت میں ایمان اور حکمت، دانائی اور ایمان سے وہ لبریز پلیٹ ہوتا ہے، اس میں سے وہ پلیٹ میں سے نکال کر ایمان اور حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی جاتی ہے، اور سینے کو اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلے تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی پہلے دربان ہوتا ہے، دربان کہتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ان کو بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دربان آگے جانے کی اجازت دے دیتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جو ان کو ایک شخص ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ ان کو مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور پھر اگلے دوسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ سب انبیاء اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح مرحبا کہتے ہیں۔ تو جب وسلم ساتویں آسمان پر جانے لگتے ہیں تو اس کا ذکر آتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑتے ہیں وہ رش کی وجہ سے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں روئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات پہ رشک آ رہا ہے کہ ایک شخص میرے بعد آیا اور مجھ سے آگے نکل گیا، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، مجھے اس بات پہ رشک آ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ساتویں آسمان پر جب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے باپ، ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی مرحبا کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی کسی بشر کا قدم نہیں آیا۔ وہ بھی ایک روحانی، یہ دراصل روحانی مدارج ہیں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ترقی کرتے کرتے آپ کی جو شریعت تھی کس طرح ترقی کرتے تمام شریعت سابقہ پر سبقت لے گئی. اس لیے اس کو اس واقعاتی رنگ میں اگرچہ بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جو جس طرح کامل ہے تمام انبیاء کے مقابلے میں اسی طرح یہ اس کے مطابق درجات دیے گئے ہیں. تو ہم جب اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بیری کا ایک درخت نظر آیا. بیری کا درخت سے مراد ایک بیری ایک باڑ کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سدرۃ المنتہا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جس سے اس کے آگے کسی کا قدم نہیں جا سکتا. اس موقع پر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قریب آیا اور خدا تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پھر خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی اور جب وسلم واپس جانے لگے تو خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اب تم پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. تو معراج کے موقع پر 50 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اسی طرح نیچے لے کر آئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ کیا ہوا, ساری بات مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. تو وہ چونکہ تجربے کار تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے تو کہنے لگے کہ میں تو تجربے کار ہوں, مجھے پتا ہے کہ امت اتنی زیادہ نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. تو آپ ایسے کریں کہ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے خدا ان 50 نمازوں میں کوئی تخفیف کر دے, کوئی رعایت کر دے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں, خدا تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میری امت اس طرح مشورہ ملا ہے کہ میری امت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی, مشکل ہو گئی. تو خدا تعالیٰ 10 نمازیں کم کر کے 40 نمازیں کم کر کے تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو پھر دوبارہ جب واپس جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ روک لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں 40 نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 مرتبہ دوبارہ واپس جاتے ہیں خدا تعالیٰ کے دربار میں اور آخر نمازیں 5 رہ جاتی ہیں. 5 نمازوں کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں صاحب تجربہ ہوں, یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جانی, اس لیے درخواست کرو خدا تعالیٰ کے حضور کے اس کو بھی کم کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تو اب شرم آتی ہے, میں تو خدا تعالیٰ کے حضور بار بار جا کے اس بنیاد پہ عرض نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جذبے اور اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندوں کے دلوں کا بھید جانتا ہے, خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میں ہر نیکی کی جزا 10 گنا دیا کرتا ہوں. تو اگر کوئی یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کی جزا میں 50 کے برابر دوں گا, تو وہ ایک نیکی کی جزا 10 گنا ہوگی. تو اگر کوئی نیت سے پڑھے گا تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو آپ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے اس وقت, اور یہ وہ واقعہ تھا جب نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے نمازوں کے حوالے سے بالخصوص کہ 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت جس طرح 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی تو تمہاری امت بھی نہیں پڑھ سکے گی نعوذ باللہ. تو اب ہم کو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو وہ بات گویا کہ درست ہو جائے گی کہ ہماری امت متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں کوشش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا چاہیے ان معنوں میں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں. اس میں اصل میں جو صاحب جو بیان کیا ہے نا کہ ایک بڑی اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے, گویا انہیں اپنی امت پر ایک اعتماد تھا. اور جو بات منصور صاحب نے کی ہے اس کو صرف اسی کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم حضرت موسیٰ بھی خدا کے نبی تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر ایک اعتماد کیا ہے اس کو نہ ٹھیس پہنچے, اس لیے ہمیں اپنے وقت پہ ان 5 نمازوں کو ادا بہرحال کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہر زمانے میں ہمارے امام جو اس نشت ثانیہ میں مسیح موعود تشریف لائے اور ان کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا, شاذ ہی کوئی مہینہ گزرتا ہوگا جس میں حضرت صاحب کا کسی نہ کسی خطبے میں کسی نہ کسی خطاب میں اس طرف ضرور توجہ ہوتی ہے. اور اس کی غالباً یہی وجہ ہے اور یہی وہ محبت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اپنی امت پہ اعتماد کیا ہے, وہ اعتماد ہمیں اپنے نبی اپنے محبوب نبی کے
کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اس لیے یہ بات بیان کی کہ اور معراج ہے، معراج کا مطلب بلندی اور ترقی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ترقیات تو روحانی ترقیات تھی. تو اس لیے روحانی ترقی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بتایا ہے کہ امت کو آپ واپسی جائیں، تو روحانی ترقی کے لیے جو چیز ان کے ہاتھ میں تھمائے وہ یہ نمازیں ہیں. اسی لیے فرمایا صلاۃ و معراج المومن ہے کہ مومن کی معراج قرار دیا ہے، معراج میں ہی ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج تھا، اور مومن کو کہا کہ اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو. یہ تمہیں واقعی یہ بڑے زبردست بات ہے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا لمبی بات ہوگی، تھوڑا سا بریک آ جائے گا تو منصور صاحب کی جو ہے وہ کچھ جی منصور صاحب پلیز. تو دوسرا اس کا حصہ یہ تھا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا، کہ اس کے متعلق جماعت کا کیا موقف ہے، کہ یہ کیا واقعہ سچ مچ اسی طرح اسی جسم عنصری کے ساتھ ہوا، یا کوئی خواب تھا، رویا تھا، یا کیا تھا. اس کے متعلق سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں معراج کے واقعہ کے متعلق آتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جو دیکھا وہ غلط نہیں دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا ما کذب البصر ما رأى کہ آنکھ نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا. اس لیے سب سے پہلے بنیاد ہم قرآن کریم کو بنائیں گے کہ قرآن کریم اس کو رویا کے ساتھ منسوب کرتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنے سے. رویا دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، رویت قلبی ہے جی، رویت بصری نہیں ہے. دوسری بات، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سارا بیان کیا تفصیل کے ساتھ، تو آخر میں ایک لفظ آپ نے ایڈ کیے، وہ ہیں وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے ہیں تو آپ مسجد حرام میں تھے. اس کے بعد اس سارے واقعے کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ جاگ پڑے. اور اسی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ بھی اسی بات کی قائل تھیں کہ یہ معراج روحانی تھا، اور بڑی اس کو شد و مد سے بیان فرمایا کرتی تھی، اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے بیان کرتی تھی. فرماتی تھی واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے رسول کا جسم غائب نہیں ہوا، ولیکن اورجا بروحہ، لیکن وہ اپنے روح کے ذریعے سے آسمان پر ان کا معراج ہوا. پھر جو ابھی ہم سب بات کر رہے تھے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو وہ نبی جس کو معراج ہوا اس نے تمام مومنین کے لیے نماز کو معراج قرار دے دیا. تو اس میں یہ پیغام دے دیا کہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کو یہ درجات مل سکتے ہیں نماز پڑھنے سے، خدا کی عبادت کرنے سے. لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی مومن نماز پڑھنے کے نتیجے میں جسمانی طور پر آسمان پہ چلا گیا ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا. 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک ہم نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اوپر اٹھا لیا گیا ہو. تو اس لیے یہ سارا اور ساری جو ترقیات وابستہ تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ روحانی سلطنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادشاہ ہیں. تو اور اسی سلطنت کی جو ہے حضور کو سیر کروائے گی. اس لیے باقی بھی جو پھر ظاہری چیزیں ہیں کہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انتہائی مقام ہے، اس انتہائی مقام پہ اس سے آگے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکے وہاں ایک بیری جو ہے وہ اس سے آگے کھڑی ہے. تو اس لیے وہ ساری جو ہیں باتیں وہ روحانیت کی دنیا سے مطابقت نہیں رکھتی اگر اس کو ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کرے. اس بیری کے ذکر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا. تو یہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک منصور صاحب نے بیان کیا کہ وہ دراصل ایک بیریئر ہے کہ خدا اور مخلوق جو اس کی ہے اس کے بعد صرف اس کی اجازت سے ہی کوئی آگے جا سکتا ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ دنا فتدلہ فکانا کعبہ قوسین او ادنی. یہ وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا سکے ہیں. تو اسی طرح جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا اسراء کا بھی، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ذکر کیا ہے کہ مجھے اس طرح بیت المقدس لے جایا گیا ہے، تو کفار نے باقاعدہ سوال کیے ہیں، تو وہاں پہ یہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرا گئے کہ اب وہ بعض سوال کریں گے تو کیسے اس کا جواب دیا جائے، نشانیاں پوچھ رہے تھے کہ ہم پوچھیں گے، نشانیاں بتائیں آپ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ وہ سیر یا یہ سیر کی ہوتی تو ہر چیز بتا سکتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خدا تعالیٰ نے وسلم کے سامنے وہ نظارہ پھر کر دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں، تو گویا جس طرح وہ نظارہ اس وقت دکھایا گیا ہے دراصل اس سے پہلے وہ روحانی طور پہ دکھایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری، ایک اور بات کہ اگر یہ معراج واقعی جسمانی ہوتا تو رات کے وقت علیحدگی میں اکیلے شخص کو لے کر جانے کا فائدہ کیا تھا؟ تمام کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں اگر آسمان پر جا کے دکھا دیں اور وہاں سے کتاب لا دیں تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے، لیکن ان کے کسی مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ کل سبحانہ ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا دو کہ میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، اور میرا رب اس طرح کی باتوں سے پاک ہے۔ تو یعنی کہ اختراعی کسی جگہ حدیث میں تاریخی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا کہ اس وقت یا اس کے بعد جو ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ نہیں میں تو 2 دفعہ ہوا ہوں، تم کو پتہ نہیں، میں نے تم کو بتایا نہیں ہے، تم بھول گئے ہو کہ میں 2 دفعہ یہ ہو کے آیا ہوا ہوں، اور اب وہ شہادت کے طور پر سب موجود ہے۔ اور اتنی بڑی اور اتنی غیر معمولی بات ہو کہ ظاہری طور پر اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے انسان آج تک نہیں ملتا ذکر کہ آسمانوں سے وہ ہو کے واپس آ گئے ہوں۔ جی بالکل تو ایسے ہی ہے۔ وہ روحانی جو ہے کیفیت اسی کا یہ بیان ہے۔ یہاں پہ سلسلہ یہ بھی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہوگی قارئین کے لیے، کہ ناظرین کے لیے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کے واقعات ہیں 1 سے زائد مرتبہ کروائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح محترم منصور صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس میں نمازیں فرض کی گئی، تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی تحقیق ہے اس بارے میں کہ یہ 2 معراج ہیں۔ ایک معراج حضور کو غالباً 5 نبوی کے قریب کروایا گیا جس کا ذکر سورہ نجم میں، جس کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اور ایک معراج اس سے پہلے ہوا ہے جو ابتدا میں شروع میں جب نمازیں اور دیگر احکامات حضور کو عطا کیے گئے ہیں، تو غالباً حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے کہ 2 نبوی میں بھی معراج ہوا ہے جس میں نمازیں غالباً 2 نبوی میں فرض ہوئی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ بھی میں نے کہا وضاحت آ جائے تاکہ احباب کو معراج کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ایک تو روح کے ساتھ ہے، روحانی ترقی کے ساتھ ہے، اور دوسرا نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ معراج کا واقعہ بیان کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ نمازوں کی طرف توجہ۔ اس کے متعلق میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد بیان کروں گا کہ حضور نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمان کی سیر کر سکتا ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، جو در حقیقت بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفا، زیادہ صاف اور اجلا اور زیادہ واضح ہے۔ اور آخری بات حضور فرماتے ہیں اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے، کہ میں خود بھی اس کا تجربہ ہوں۔ وضاحت اتنی خوبصورت وضاحت واقعی میں۔ مجھے وہ محترم علیم صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ اسی والے سے جو انہوں نے مضمون بیان کیا کہ بستر پر موجود رہے اور سیر ہفت افلاک، رحمت کی ایسی کسی پہ برسات نہیں دیکھی۔ بہت اچھا، بالکل۔ تو مسلم علیہ السلام نے تو بیان فرما دیا کہ وہ جو صاحب تجربہ ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ حضرت صاحب نے اتنی کہ بیداری سے بھی زیادہ اس کو، کیونکہ بیداری لوگ بیدار ہوتے ہیں لیکن کیا پاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس میں پایا روحانی طور پہ،
تو اس لیے اس کو اس لحاظ سے ضرور ہے، بیداری سے بھی بہت اجلا ہے، وہ بہت بڑھ کے ہے، واضح۔ اور صاحب میں عرض کر رہا تھا صاحب تجربہ شخصی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، جس کے اوپر کبھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ بالکل، پھر یہی ہمیں تو کھلی آنکھوں سے ہی کچھ نظر آتا ہے، بند آنکھوں سے جو ہے وہ چیزیں دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں، ان لوگوں کے تجربات کو سمجھنے کی خاطر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی ہلکی پھلکی خواب کسی کو دکھا دیتا ہے، جس میں اس کو بعض دفعہ کوئی ایسے جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تاکہ وہ اس دنیا سے نابلد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا انکار نہ کر بیٹھے کہ اس عالم سے بالکل واقفیت نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ایسی کوئی چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، اسی لیے بطور نمونہ ان کو یہ ایک جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک جگہ حضور نے یہ ملفوظات میں بات ریکارڈڈ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو جس نے حضور نے فرمایا کہ میں نے کسی یہ ولی کا یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اگر کسی کو ایک سچا خواب بھی زندگی میں نصیب نہیں ہوا تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، اور اس کا یہاں سے چلے جانا جو ہے وہ نہایت خراب ہے اس کی عاقبت، اور اس کو فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو تجدید دین کے لیے آئے تھے، یہ جو بات آپ نے بیان کی، اس قسم کی باتوں میں اتنی کھول کھول کے وضاحتیں کی ہیں۔ ایک طرف یہ فرمایا کہ اس اولیاء کے حوالے سے کہ صاحب جو کشف الہام ہے کہ جس کو یہ ایک دفعہ بھی تجربہ نہیں ہے اس کو ایمان کا فکر ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ یہ ایک آدھ خواب دیکھ کے اس کو یہ نہ کچھ سمجھ لے کہ نبی جیسا ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ گاؤں کا دیہات کا جو ایک جوہر ہے اس کو سمندر اور دریا کے پانی سے تو کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی، نسبت نہیں ہو سکتی۔ کہ اگر ایک فقیر ہے وہ کہے کہ میرے پاس بھی روپیہ ہے میرے پاس بھی، اور بادشاہ کے پاس بھی روپیہ تو ہم دونوں برابر ہو گئے، بالکل، تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں خوبصورت مثالیں دے کے ہر چیز واضح کر دی ہے سر، اور بڑی آسان جو ہے وہ کر دی ہیں عام آدمی کے واضح کر دیا کہ کیونکہ دیکھیں نا بات وسیم صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ دماغ خراب ہوتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ بعض اوقات انسان کو سچی خوابیں دیکھ لے تو وہ سمجھ لیتا کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، اور واضح کر دیا کہ حضور نے فرمایا سچی خوابیں تو کنچنی کو بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور دراصل وہ جو آتی ہیں وہ بھی اگر کسی کو اس وقت میں وہ بھی اصل میں معمور کی برکت ہوتی ہے، اس ماحول میں وہ کرنیں روشنی کی بکھری رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ ادھر بھی پڑ اور وہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ معمور کی برکت سے ہے، اس کا براہ راست کسی بھی شخص کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ یہ بھی بیان ہے کہ وہ آوازیں جو آسمان سے آتی ہیں وہ اور کسی کے لیے ہوتی ہیں، بعض دفعہ کسی اور کے کان میں پڑتی ہیں تو وہ خود کو اس کا مخاطب سمجھ لیتا ہے، بالکل درست، کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور جو شیطان کے حملے ہیں نفس پر وہ کئی طرح سے ہیں، کئی جگہ تو براہ راست جو ہے ایک بدی کی راہ کی طرف چلاتا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے نیکی کی راہ سے حملہ کرتا ہے نیکی کے نام پر۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی والا واقعہ بڑا واضح ہے کہ وہ کہا کہ تم پہ نمازیں معاف ہیں، تو انہوں نے خواب میں انہوں نے لاہور پڑا اس پہ کہ میں کون ہوتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی ہیں ان کو نہیں معاف ہوئی، تو شیطان نے پھر دوسرا حملہ کیا کہ عبد القادر تو اپنی نیکی کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا حملہ ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ تو بہت بڑا نیک ہے، قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، تو اس پہ بھی انہوں نے لاہور پڑا۔ تو یہ جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ علماء کہلانے والے سو کال علماء ہم، اور ایک طرف ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ خلافت جاری کیا ہے، کتنی واضح ایک فرق نظر آتا ہے، وہی کہ فقیر کے روپے اور بادشاہ کے روپے، ان کا علم اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے امام علم کی برسات کر رہے ہیں کتنا، اور اسلام کی تعلیم پھیلا رہے ہیں۔
علم، ظاہری علم، اور پھر اس کے اندر جو معرفت پائی جاتی معرفت، وہی روحانیت اور ہے، معرفت. وہ ہو سکا کئی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مولوی حضرات ہیں جنہوں نے کتابیں رٹی ہوئی ہیں، ہاں جی، لیکن اس میں سے بات جو ہے اور سامنے بیٹھے لوگوں پہ اثر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. بالکل. اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کے حوالے سے اگر انسان یہ ذکر نہ کرے تو یہ جو ہے نا اس کی بڑی کمظرفی ہے اور کہ ہم مضمون نے بھی یہ ہمارا دیکھا پورا ہوا ہے. نہیں ہو سکتا. بالکل. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتابیں، وہ حدیثیں، وہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات جو کئی بار پڑھی ہیں، بالکل. حضرت صاحب جب اپنے خطبے یا خطاب میں بیان کرتے ہیں تو اس کی وہ بات سمجھ آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے آج یہ پہلے دن پڑھی ہے، بالکل درست. کہ یہ جو ہے پہلے مجھے اس طرح کیوں نہیں سمجھ آئی. بالکل درست. تو وہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ ہی نہیں سکتی. بالکل. وہ جو حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانا ہے اور انہیں بتانا ہے وہی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. یہ جو درود شریف کا حضرت صاحب نے 2 خطبوں میں بیان کیا، اس کی تشریح بیان کی کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا کیا مطلب ہے اللہم بارک. ایسا گہرا علم ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کا تو بڑا ابتدائی علم ہے، لیکن ایسے لوگ جن کا بہت علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایسا گہرا مضمون سنا ہے، پڑھا ہے. بلا شبہ اس لیے ضرورت صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنا اینٹینا اس طرف رکھے، وہ شعائیں جہاں سے آ رہی ہیں اور اس کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر بچ سکتا ہے. جزاکم اللہ. دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام